ہوا میں اڑنے والی پہلی مشین کا موجد کون؟ کس کی تحقیق کی بدولت خلائی سفر ممکن ہوا؟ ابتدا کس نے کی تھی؟ خلا میں انسان کے سفر میں معاونت کرنے والے راکٹ کی تیاری کا آغاز 347 سے 428 قبل مسیح میں ہوا، جب ایک مصری فلسفی اور ماہر فلکیات اورکیتاس نے پہلی دفعہ ایک ایسی مشین تیار کی جس سے ہوا میں اڑا جا سکتا تھا۔ خلا کے سفر کو پہلی دفعہ باقاعدہ ممکنات کے طور پر رابرٹ ایچ گوٹارڈ نے پیش کیا۔ اگرچہ گوٹارڈ کو اپنے قوانین اور تحقیق پر ساری زندگی لعن طعن کا سامنا رہا، مگر اس حقیقت کا آج ساری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ رابرٹ گوٹارڈ ہی تھے جن کی مائع ایندھن پر تحقیق کی بدولت خلا کا سفر ممکن ہوا۔ گوٹارڈ کی وفات کے اگلے 20 برس میں امریکہ اور روس میں راکٹس کی تیاری اور خلائی سفر پر بہت تیزی سے پیش رفت ہوئی۔ اگرچہ امریکہ تکنیکی لحاظ سے روس سے بہت آگے تھا، مگر ابتدا روس کی جانب سے سپتونگ خلائی پروگرام کی صورت میں ہوئی۔ 3 خلائی مشنز پر مشتمل اس سیریز کا آغاز 4 اکتوبر 1957 کو سپتونگ ون کے ساتھ ہوا۔ یہ مصنوعی سیارچہ 940 کلومیٹر اوپوجی اور 230 کلومیٹر پیریجی تک پہنچا۔ واضح رہے کہ اوپوجی زمین سے خلا میں دور ترین مقام اور پیریجی نزدیک ترین مقام کو کہا جاتا ہے۔ اس کے 1 ماہ بعد سپوتنک 2 خلائی جہاز خلا میں بھیجا گیا جو اپنی نوعیت کا انوکھا مشن تھا۔ 3 نومبر 1957 کو ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے روس نے سپوتنک 2 خلائی گاڑی کے ساتھ ایک کتے کو پہلی دفعہ زمین کے گرد مدار میں بھیجا جس کا نام لائکا تھا۔ خلائی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے 4 مدار مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر درجہ حرارت 90 سینٹی گریڈ ڈگری تک بڑھ گیا تھا، جس کے باعث چند ہی منٹ میں لائکا کی موت واقع ہو گئی، جس پر روس کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بڑے بڑے اخبارات میں شائع طویل مذمتی مضامین میں روسی حکام پر دباؤ ڈالا کہ انہیں سپوتنک 2 کی کامیابی کا جشن منانے کے بجائے لائکا کی دردناک موت پر سوگ منانا چاہیے۔ لائکا پر ایسی کہانی بھی شائع ہوتی رہی ہیں جن میں معصوم جانور کے لیے احساس اور ہمدردی تھی۔ اسے ایک ہیرو قرار دیا گیا جس نے زمین سے 2000 میل کے فاصلے پر مکمل تنہائی کے چند لمحات گزارے تھے۔ سن 1985 میں ریلیز ہونے والی فلم مائی لائف از اے ڈاگ میں ایک نوجوان کی صورت میں اس خوف کو پردہ اسکرین پر پیش کیا گیا جس سے لائکا گزری تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔